ختم نبوت اور قرآن، سورہ الحاقہ۔ تو سورہ الحاقہ جو کہ چیپٹر 69 ہے، اس کی ورس 44 سے 47 تک جو کہ ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا خاکہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ خاکہ عام طور پر یہ پیش کیا جاتا ہے احمدیوں، قادیانیوں اور مرزیوں کی طرف سے اس آیت کو سامنے رکھ کر۔ میں آیت آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ گفتگو کرنے میں ایک جو ہے وہ لذت رہے۔ یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر آیت، بینر جو ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں تاکہ مکمل آیت آپ کو نظر آ جائے۔ لے جی آیت آپ کے سامنے ہے۔ اس آیت سے وہ استدلال کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ کہتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ وہ 4 آیات ہیں فرام 44 سے لے کے آنورڈ 47 تک، تو جن آیتوں سے استدلال کرتے ہیں قادیانی حضرات، اور خود مرزا صاحب نے بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے باقاعدہ۔ انہوں نے 40 نمبر 4، 3 اور 4 جو ہے پوری کی پوری اس پر لکھ چھوڑی، اس پر میں بات کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ 70 اور 80 سالوں تک، قریباً 1 صدی سے اوپر ہو گیا ہے، اور قادیانیوں کی طرف سے لمبی لمبی زبانیں نکال کر یہ اعتراضات جو ہیں وہ ختم نبوت کے مجاہدین کی طرف رکھے جاتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر مرزا جھوٹا تھا، اگر مرزا قادیانی صاحب جو ہیں وہ جھوٹے تھے، کذاب تھے، تو ان کو تو مر جانا چاہیے تھا۔ اور اس کی دلیل وہ یہ بتاتے ہیں کہ سورہ حاقہ کی 44 سے 47 آیات کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک اصول پنپ کر سامنے آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے گا، اللہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کو ہلاک کر دے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ مختلف تعبیرات و شریعات کی کرتے۔ اچھا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ دلیل مان لی جائے اور اس اصول کو پرکھا جائے، تو جو مسلمان عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں، آیا اس پر یہ ڈز پڑتی ہے اور زد پڑتی ہے اس سے کہ نہیں؟ یقیناً جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نے نبوت کے معیار یا نبوت کی صداقت کو پرکھنے کے لیے کوئی بھی اصول بیان کر لیا، تو اس کے ٹھیک اور غلط ہونے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تو اثرات مرتب ہوں گے۔ اب یہ جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس پر غور کر کر یہ اصول مرزا غلام احمد قادیانی نے نکالا ہے۔ کہاں نکالا ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 430 میں 40 نمبر 4 انہوں نے اس کا آغاز، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 40 نمبر 3 میں گو ہم دلائل بینہ سے لکھ چکے ہیں کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ جو شخص خدا پر افطرا کرے وہ ہلاک کیا جاتا ہے، مگر تاہم پھر دوبارہ ہم عقل مندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ حق یہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اچھا، یہ 40 نمبر 4 جو ہے، اس کا آغاز جو ہے اس طرف سے ہوتا ہے، آغاز اس طرف سے ہوتا ہے، اور پھر آگے قریباً ساری کی ساری گفتگو مرزا صاحب جو ہیں وہ اسی آیت کے اوپر لے کر چلتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا اور اللہ اس کو پنپنے نہیں دے گا۔ یہ آیت وہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا مسئلہ آیا؟ اب میں آپ کے سامنے وہ پہلے رکھتا ہوں، اس کے بعد جو ہے میں آگے لے کر چلوں۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہوا، میں ایک چائے کی چسکی بھی ساتھ لگا لوں، تھوڑا فریش ہو جاؤں گا۔ اچھا، ہمارے جناب مسلمانوں کے اندر مسئلہ یہ آیا کہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا، ایک بندہ جو ہے وہ گلی سے گزر رہا تھا، ایک شرارتی بندہ آیا، اس نے آ کے کہا وہ کتا تمہارا جو ہے کان لے گیا، کتا تمہارا جو ہے وہ کان لے گیا اتار کے۔ اب وہ کتے کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گیا، گلی میں ادھر ادھر دوڑے کہ کتا کدھر ہے۔ بعد میں کہیں 1 آدھ گھنٹے بعد جب جا کے کان کو ہاتھ لگایا تو پتا چلا کان تو سر کے ساتھ ہی ہے۔ ہمارے ہاں جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں، بالخصوص جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں، اب میری جب یہ میں بات کرتا ہوں تو ان کو بڑی کئی لوگوں کو الجھن بھی ہوتی ہے کہ یار یہ جناب ہمیں سائیڈ لائن کر دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بھئی ہم نے اسی پلیٹ فارم پر آ کر ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے، ہماری بھی بڑی آج کل لوگ اصلاح کر رہے ہیں تو ہم بھی اصلاح کریں گے۔ اچھا، تو وہ جناب کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کان نہیں چیک کرتے۔ یہی حال اس دلیل کے ساتھ ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب یہ دلیل پیش کی اور امت مردیہ نے اس دلیل کے اوپر بھنگڑے ڈالے اور جو ہے نا وہ ڈانس کیا، تو ہمارے علماء بھول گئے اور وضاحتیں دینا شروع کر دی۔ کیا وضاحت دی جی؟ کہتے ہیں جی دیکھو فلاں جھوٹا نبی بھی تو زندہ رہا ہے، اور فلاں سچا تو شہید ہو گیا ہے، اور فلاں جھوٹا جو ہے اس نے اتنی لمبی عمر پائی، اور پھر یہاں تک کہتے ہیں کہ مرزا غلام، اچھا میں نے ایک پروگرام دیکھا، اس میں ایک صاحب جو ہیں وہ ایڑی چوٹی کا دور لگا رہے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو موت ہوئی ہے وہ موت بیسیکلی اس اصول کے اوپر رہی ہے کہ اگر اس پر جھوٹ باندھا، جو بندہ مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کا میں جو ہے نا وہ شارک سے کاٹ دوں گا اور اس کو میں قتل کر دوں گا اور اس کو میں پنپنے نہیں دوں گا۔ تو وہ حضرت مولانا مفتی علامہ صاحب جو ہیں وہ سارے کا سارا پوٹینشیل، اپنا ساری انرجی اس چیز پر لگا رہے تھے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کو
26 मई 1908 को कैसी दर्दनाक मौत दी, इस पर जोर लगा रहे थे। अब ये है वो मिसाल जो मैंने दी थी कि हम लोग कुत्ते के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, कान नहीं चेक करते कि जो दलील दी जा रही है आया वो दलील अपने इस्तदलाल के एतबार से मुहकम है भी या नहीं, जो इस्तदलाल किया जा रहा है वो मदलूल के तकाजे पूरे करता है या नहीं करता, या वो दलील से इनहराफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं ये बताना चाहता था कि हमारे यहाँ जो है वो गलती क्या हुई, उलमा इस तरफ चले गए। हकीकत ये है, यही वजह है कि तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गया है हमारे उलमा जो हैं खत्म नबूवत के मुजाहिदीन इस एतराज का कोई तशफ़ी बख्श जवाब इस हवाले से नहीं दे पाए कि कोई नात का बंद को मस्कत जवाब देते। उसकी वजह यह है कि वो इतने घुमन गमेरियों में आपको डाल देते हैं कि सवाल दर सवाल। इसका अगर आपने जायजा लेना है तो आप वहां से अहमदिया पकड़ बुक को पढ़ें और इधर से मोहम्मदी पकड़ बुक को पढ़ें। मैंने दोनों का मुताला जो है वो किया, दोनों को जो है वो तकाबली जायजा लिया। मैं हंस रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि यार मतलब बात बीच में कुछ भी नहीं है और दोनों लगे हुए हैं दे मार 4.5। उधर से अहमदी भी लगे हुए हैं, इधर से हमारे मुसलमान दोस्त भी लगे हुए हैं इस दलील के ऊपर। अच्छा, तो ये एक तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैं चाहता हूं कि मिर्जा साहब का जो इस्तदलाल है उसको सामने लाया जाए। ये जी आपकी स्क्रीन के ऊपर 40 नंबर 4 का ही पुरानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 434, इसको आप बनज़र गायर जो हैं उसको पढ़ें। तो मैं आपके लिए जो इक़्तिबासात मैंने हाईलाइट किए हैं वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पूरा पेज आपके सामने है, आप उसको पढ़ सकते हैं, मगर मैं चंद हाईलाइटेड इबारतें पढ़ूंगा। अब देखो, इससे ज्यादा तसरीह क्या होती है कि खुदा ताला कुरान शरीफ में बार बार फरमाता है कि मुफ्तरी इसी दुनिया में हलाक होगा, बल्कि खुदा के सच्चे नबियों और मामूरीन के लिए सबसे पहली यही दलील है कि वो अपने काम की तकमील करके मरते हैं और उनको अशाते दीन के लिए मोहलत दी जाती है। और इंसान की इस मुख्तसर जिंदगी में बड़ी से बड़ी मोहलत 23 बरस है। अब ये 23 बरस का ये पूरा उसूल उन्होंने निकाला है कुरान से, और इस आयत से आगे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। कहते हैं जी 23 बरस, क्योंकि अक्सर नबूवत का इब्तदा 40 बरस होता है और 23 बरस तक अगर और उम्र मिली तो गोया उम्दा जमाना जिंदगी का यही है। अब आगे फिर हाईलाइटेड है, कहते हैं मुमकिन नहीं कि कोई शख्स झूठा होकर और खुदा पर इफ्तरा करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने नबूवत के मुआफिक यानी 23 बरस तक मोहलत पा सके, जरूर हलाक होगा। अब आगे नीचे आप देखें तो उन्होंने आयत लिखी है, इस बारे में मेरे एक दोस्त अपनी नेक उधर पेश किया था कि आयत लौ तकव्वला अलैना, सूरह हाका की आयत 45, इसी पर इन्होंने सारे का सारा 40 नंबर 4 से लेकर आगे तक पूरा इसी के ऊपर इस्तदलाल किया। अच्छा, इस जो गुफ्तगू है मिर्जा साहब की, उससे ये चीज पता चली कि नंबर 1 मिर्जा साहब जो हैं इस दलील से इस्तदलाल आम करते थे। वो ये इस्तदलाल करते थे कि कोई शख्स भी हो जो अल्लाह पर इफ्तरा बांधेगा वो हलाक हो जाएगा और उसको पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा, या कम से कम 23 बरस तक तो उसको मिनिमम पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, मगर 23 साल वो नहीं टापेगा, 23 साल वो टाप नहीं सकता। ये है मिर्जा साहब के इस सारी इबारत और इक़्तिबास का खुलासा। अच्छा, मिर्जा साहब ने यही बस नहीं की, मिर्जा साहब ने अपने दावे की तस्दीक के लिए, जो कि दावा बिला दलील है, आगे मैं साबित करूंगा, उसके लिए पुरानी किताबों से भी इस्तदलाल किया इसी सारे चैप्टर के अंदर। यही हवाला है, आगे 4 पेज चले जाएं, 438 में वो कहते हैं, और फिर तुरात में ये इबारत कहते हैं, लेकिन वो नबी जो ऐसी गुस्ताखी करे कि कोई बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसे हुक्म नहीं दिया, तो वो नबी कत्ल किया जावे, बल्कि वो नबी कत्ल किया जावे। आगे ये है इबारत उन्होंने अपनी तरफ से कोट किया तौरात की। आगे येलो के अंदर उन्होंने नतीजा निकाला है, कहते हैं इस आयत में खुदा ताला ने साफ तौर पर फरमा दिया कि इफ्तरा की सजा खुदा के नजदीक कत्ल है, और पहली आयतों में जिक्र हो चुका है कि खुदा खुद उसे कत्ल करेगा और हरगिज नहीं बचेगा। ये जो आखिरी 3-4 जुमले हैं ना, इन पर नाजरीन मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। कहते हैं कि तुरात के अंदर अल्लाह के हुक्म से ये चीज पता चल चुकी है कि जो अल्लाह पर इफ्तरा करेगा, नंबर 1 खुदा उसको खुद कत्ल करेगा और वो हरगिज नहीं बचेगा, खुदा उसको खुद कत्ल करेगा। अच्छा, मिर्जा साहब ने यहाँ से भी कुरान से इस्तदलाल किया कि वो हलाक होगा, कत्ल कर दिया जाएगा, यहाँ पर भी इस्तदलाल किया कि वो कत्ल किया जाएगा। यानी जो झूठा मुद्दई नबूवत या मुद्दई इल्हाम या मुद्दई मुखातबे इलाहिया या मुद्दई वही होगा, वो हलाक कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। कैसे? खुदा उसे खुद कत्ल करेगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसके ऊपर चंद इल्जामी सवालात रखूं, मैं पहले चाहता हूं कि दोस्त अहबाब मिर्जा साहब की बददियानती हमारे अहमदी दोस्त इस हवाले से भी देख लें कि कुरान पर तो हाथ साफ किए ही किए, कुतुब साबका और सुहूफ आसमानिया के ऊपर भी हाथ साफ कर दिए।
جو استثناء کی کتاب ہے چیپٹر 18 آیت 20 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا اسے خود قتل کرے گا اور وہ ہرگز نہیں بچے گا. یہ لیں جی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی بک آف ڈیٹرونمی استثناء چیپٹر 18 ورس 20. کہتے ہیں لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. یہاں کہاں لکھا ہوا ہے خدا خود قتل کرے گا؟ خدا خود اسے قتل کرے گا اور وہ ہرگز نہیں بچے گا. افطراء کی سزا خدا کے نزدیک قتل ہے، ٹھیک ہو گیا. خدا خود اسے قتل کرے گا، یہ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب میں وہ سوالات رکھتا ہوں جو مرزا صاحب نے اس عبارت میں اور اس عبارت کے اندر قرآن کی آیت کی بنیاد کے اوپر استدلال کیا ہوا ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے میرے مرزئی دوستوں سے، وہ یہ ہے کہ خدا خود قتل کرے گا تو اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا مسلمان اس کو قتل کر سکتا ہے؟ کیا مسلمان اگر کسی مدعی نبوت پر دسترس حاصل کر لے، اپروچ کر لے اور اس کو قتل کر دے تو کیا یہ خدا کی طرف سے قتل مانا جائے گا؟ اگر احمدی حضرات کہیں بالکل، تو حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہے کہ مدعی کاذب کو قتل نہیں کیا جا سکتا. یعنی مدعی نبوت کی سزا چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، قتل نہیں ہے. اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلمہ کذاب کو کیوں کیا گیا، تو یہ جناب دلائل کے انبار لگاتے ہیں اپنے تئیں. کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اس نے تو بیسیکلی محاربہ فی الارض کیا تھا، فساد فی الارض، اس نے جنگ لڑی تھی، اوفینس کیا تھا. صرف دعوی نبوت پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کا واجب القتل نہیں کہا. اب حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جو جھوٹا مدعی ہوگا اس کو خدا قتل کرے گا، ہرگز نہیں بچے گا. عبارت کہہ رہی ہے جس سے استدلال کر رہے ہیں قتل کیا جائے، یعنی اس کی سزا. اور یہاں بھی دیکھیں گرین عبارت میں لکھا ہے کہ جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا تو وہ نبی قتل کیا جاوے. یعنی ایک فقہی حکم ہے، حد کا حکم ہے کہ جو مدعی نبوت ہوگا اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا، وہ واجب القتل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے قتل کرنے سے مراد کیا ہے؟ دوست احمدی میرے بتائیں، کیسے قتل کرے گا اللہ؟ تو یہ آیت پیش کرتے ہیں جی. کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لے گا شارگ سے اور کاٹ دے گا اور کوئی بھی اس کو بچا نہ سکے گا. یہ اللہ ایسے قتل کرے گا. مجھے کوئی ایک جھوٹا مدعی نبوت بتائیں کہ جس کو آسمانی ہاتھ آیا اور اس نے آ کے قتل کیا ہو. کوئی ایک جھوٹا مدعی نبوت. مسلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت تھا نا ان کے بقول بھی، اس کو کیسے قتل؟ اللہ نے قتل کیا ہے، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا نا. چلو جہاد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کر دیا، محاربہ فی الارض یا فساد فی الارض کر کے. مگر سوال یہ ہے کہ جہاد سے پہلے ہی اللہ کا ہاتھ آنا چاہیے تھا، اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا اگر خدا قتل کرے گا. دوسرا سوال یہ بچتا ہے کہ کیا خدا کسی سے کروائے گا؟ اور تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا اپنے غیبی اسباب کو بروئے کار لا کر کوئی ایسی مہلک، کوئی ایسی بھیانک اور کیسی عبرتناک موت اس کو عطا کرے گا کہ وہ جو آپ عبرت بن جائے گا دوسرے لوگوں کے لیے. تو یہ تین صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرنی ہے آپ نے احمدی دوستوں نے، یہ ان کی مرضی ہے وہ کون سی کر لیں. تو اس استدلال کے اوپر میرا یہ سوال تھا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور حوالہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 170، اس میں مرزا صاحب نے اسی اصول کو بروئے کار لاتے ہوئے، یعنی اسی منطق پر چلتے ہوئے ایک قاعدہ نکالا ہے. ابھی میں چند سوالات اور اٹھاؤں گا ان کے قاعدے کے اوپر، مگر وہ آگے چل. وہ یہ نکالا ہے کہ اور عادت اللہ اس طرح پر ہے کہ اول اپنے نبیوں اور مرسلوں کو اس قدر مہلت دیتا ہے. اب یہ دیکھیں مرزا صاحب سچے اور جھوٹے نبیوں کے مابین فرق بیان کر رہے ہیں کہ جو سچے نبی اور مرسل ہوں گے ان کو اس قدر مہلت دیتا ہے کہ دنیا کے بہت سے حصے میں ان کا نام پھیل جاتا ہے اور ان کے دعویٰ سے لوگ مطلع ہو جاتے ہیں، اور پھر آسمانی نشانوں اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ لوگوں پر اتمام حجت کر دیتا ہے. یعنی مرزا صاحب کے بقول جن نبیوں اور مرسلوں کا نام دنیا میں پھیل جائے، ان کو اتنی مہلت مل جائے کہ لوگ ان کے دعوے سے مطلع ہو جائیں، اس سے پہلے وہ غائب نہ ہو جائیں، تو وہ سچے ہیں. اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے. اب دلائل عقلیہ اور نقلیہ تو مانتا تو کوئی ہے نہیں، یہ تو ہر فرقہ کہتا ہے میرے پاس دلائل عقلیہ نقلی ہیں. تو جو پریکٹیکلی پاسبل چیز ہے جس کو آپ یہ سے ویریفائی کر سکتے ہیں کاؤنٹر، وہ یہی دو چیزیں ہیں کہ نمبر ایک اس کو مہلت ملے اور نمبر دو اس کا نام پھیل جائے اور لوگ اس کے دعویٰ سے مطلع ہوں. یہ ہے جو پریکٹیکلی آپ جس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اس استدلال سے اور اصول سے قاعدہ کلیہ یہ نکلا کہ جو سچے نبی ہوں گے ان کا نام زندہ رہے گا اور لوگ ان کے بارے میں مطلع ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ نبی کو سچا ہو اور دنیا اس کو جانتی نہ ہو اور اس کے بارے میں ذکر بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے. یہ قاعدہ کلیہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. سورہ نساء چیپٹر 4 ورس جو ہے 164 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالرُّسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، بہت سے ایسے رسول ہیں
جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان کیا ہے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کتنے ہی ایسے رسول ہیں جن کا آپ کو بھی نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ کتنے رسول ایسے ہیں جن کا قصہ میں نے اے نبی آپ کو بتایا، مگر کتنے ایسے ہیں کہ جن کا آپ کو بھی نہیں پتا۔ اب چایا کہ امت کو پتا ہو، نبی کو بھی نہیں پتا بھائی، کئی رسولوں کا قصہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، یہ آیت ہے، اور یہ قرآن میں دو دفعہ آئی ہے، منیمم 2 دفعہ اس طرح کی آیت ہے۔ تو مرزا صاحب کا یہ جو اصول ہے، یہ تو غیر قرآنی اور مخالف قرآن ہے، باطل ہو گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو سچا نبی ہوگا اس پر مطلع ہوگے اور اس کے دعویٰ اور اس کا نام پھیل جائے گا، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ اچھا، اب اسی گفتگو کے اوپر میں مرزا صاحب کا فیصلہ کروانا چاہتا ہوں اصولی اعتبار سے، اس کے بعد میں پول کھول لوں گا ایک ایسا جو میں نے علماء کو جس کتابیں چھانی پڑھی، اور میں نے کئی اسکالرز کو سوشل میڈیا کے جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں پڑھا، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس دلیل سے اس طریقے سے نا آشنا پائے گئے ہیں۔ ایک بندہ ملا ہے جس نے اس کو اس طریقے سے دیکھا ہے، اور اس نے اس ساری کی ساری عمارت کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے ہیں، اور میں حیران ہو گیا کہ کس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے ہمارے مفتیان کو، علاموں فہاموں کو اور مجاہدین ختم نبوت کو، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ان کی خدمات کے، مگر اس صرف توجہ کریں کہ جناب وہ کتے دے پیچھے دوڑی جا رہے ہیں، کن نہیں چیک کر رہے کہ کن اتھے ہے کہ نہیں، وہ کن پاویں اتھے ہی ہوئے، نہیں جی فلاں بچ گیا تھا، فلاں بچ گیا تھا، اچھا مرزا صاحب ایسے مرے تھے، ویسے مرے تھے، ایسے نہیں مرے تھے، باتھ روم میں مرے تھے، بیڈ روم میں مرے تھے، ٹی وی دیکھتے مرے تھے، ارطغرل ڈرامہ دیکھتے مرے تھے، یہ جناب اس پر بحثیں چل رہی ہوتی ہیں کہ کو مرا تھا تو کیسے مرا تھا، اور مجھے حیرانگی آتی ہے اس پر جناب گھنٹوں گھنٹوں کی ڈبیٹیں اور ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اب ہم اس دلیل کی طرف جانے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں گے، مگر اس سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ میں ایک مرزا صاحب کے گھر سے فیصلہ کرواؤں گا، اس کے بعد پھر میں اس طرف جاؤں گا۔ دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 435 40، اسی کانٹیکسٹ کے اندر مرزا صاحب کیا بات کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، یعنی کسی بندے نے یہ اعتراض کیا، جب مرزا صاحب نے یہ دلیل پکڑی نا کہ دیکھو میں اتنے سالوں سے زندہ ہوں، میں تو نہیں مرا، اور لوگ شروع ہو گئے نہیں جی نہیں وہ صاحب شریعت کے بارے میں ہے، آپ تو چونکہ صاحب شریعت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحب شریعت تھے، اس لیے اصول کلیہ قاعدہ جو ہے یہ صاحب شریعت مدعی نبوت کے جھوٹ بولنے پر لگے گا کہ اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ مرزا صاحب نے دبک کے پکڑ لیا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اور اگر کہو کہ صاحب شریعت افطرا کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری، تو اول تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، بے دلیل ہے، خدا نے افطرا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید ہی نہیں لگائی۔ اب یہ مرزا صاحب کا اصول ہے، یعنی مرزا صاحب دلیل کے جواب میں اعتراض کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے تو صاحب شریعت کی قید نکلتی ہی نہیں کہ جو صاحب شریعت ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ اب میں مرزا صاحب کے اسی اصول پر پرکھتا ہوں، یہ آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ عَاجِزِينَ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کے بقول یہ کہا جائے کہ جی اس میں تو کسی چیز کی قید ہی نہیں ہے، یعنی صاحب شریعت ہونے کی، تو میں مرزا صاحب سے اور امت قادیانیہ سے مرزیہ سے سوال کرتا ہوں کہ یہاں اس دلیل کو عام کر کے مجھے دکھا دیں، کیا یہاں یہ قید عمومی ہے کہ جو کوئی بھی دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا؟ کانٹیکٹ سے مجھے بتا دیں۔ اب یہ عبارت دیکھیں نا، آپ گرین والی، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے، خدا نے افطرا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دلیل کو وہ لٹرلی لے رہے ہیں اور اپنے الفاظ کے ساتھ لے رہے ہیں، اس میں کسی کمی بیشی کی وہ قائل نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو مرزا صاحب کے بقول اور ہمارے عام مسلمانوں کے بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کسی کو تو کیا نہیں جا رہا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے آپ مرزا صاحب اس کو خاص کر سکتے ہیں، عام کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کے بقول اور امت مسلمہ کے بقول اور بلکہ جملہ جمہور مفسرین کے بقول یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ تو آپ کو اس کو عام کرنے کے لیے دلیل چاہیے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہ وہ دلیل ہے جو عام مسلمان، عام مفسرین، عام لوگ دیتے ہیں۔ اچھا، تو مرزا صاحب سے میرا یہ سوال تھا اور جماعت احمدیہ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ اس بارے میں توجہ فرمائیے۔ اب میں کھولنے لگا ہوں وہ پول، ایک اور آج بھی میں ایڈ کرتا ہوں اس حوالے سے، ایک دم میرے ذہن میں آئی ہے، اس کو بھی میں اپنے اوور لیز میں ایڈ کر لوں، پھر اس بات کو میں آگے لیتا ہوں۔ اب چلتے ہیں اس آیت کی حقیقی تفسیر کی طرف۔ تو دوست احباب یہ چیز یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اس دلیل کی طرف جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس دلیل سے استدلال کرتے ہیں، ہم کانٹیکسٹ میں لیں گے۔ سب سے پہلے تو میں بارہا اس چیز کے اوپر گفتگو کر چکا ہوا ہوں کہ قرآن کی کوئی ایسی تفسیر جو قرآن کے خلاف ہو قابل قبول نہیں ہے۔
ہم سب سے پہلے ایسی تفسیر دیکھیں گے جو خود قرآن مانتا ہو یا قرآن خود کرتا ہو. اس کو کہتے ہیں تصریف الآیات. یعنی قرآن ایک جگہ پر ایک موقف کو مجمل بیان کرتا ہے بالاجمال یعنی بریفلی، اور ایک جگہ پر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ، ایکسپلینیشن کے ساتھ اور بالتفصیل بیان کرتا ہے. اچھا، میں نے اس آیت کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے سب سے اوپر ورڈ کے اوپر. وہ کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم. یہ جی سورہ حاقہ کی وہ آیات ہیں جن سے مرزا صاحب اور قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ جی ہم سچے ہیں اس لیے ہم زندہ رہے. اس آیت کے کانٹیکس کو دیکھیں تو پیچھے پتہ چلتا ہے ایک لفظ آتا ہے انہ لقول رسول کریم. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اصل میں. یعنی یہ جس کے قول اور جس کے جھوٹ بولنے کے امکان اور پھر اللہ کے اس کی شارک کاٹنے کا جو سارا چکر ہے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ قول رسول کریم کے بارے میں. اب ہم نے جاننا ہے کہ رسول کریم کون ہے. یاد رکھیں کہ قرآن میں رسول ملائکہ کو بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، عربی زبان میں، کیونکہ اللہ ان کو بھیجتا ہے، اور اللہ کے رسولوں کو بھی کہا گیا ہے. اب ہم نے جاننا یہ ہے کہ یہ قول رسول کریم یہ کیا ہے؟ رسول کریم، کیونکہ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ. یہ ہے پورا کانٹیکسٹ. تو ہم نے دیکھنا ہے قول رسول کریم کیا ہے. آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی ناظرین کہ رسول کریم کے ورڈ کو جب میں نے کھنگالا المعجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم میں، تو صرف قرآن میں 2 جگہ پر رسول کریم آیا ہے. پورے قرآن میں 2 جگہ پر رسول کریم آیا ہے. تو یہ کون ہے وہ رسول کریم جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ، قرآن پڑھیں. لیں جی قرآن کی دوسری آیت سورہ التکویر کی، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آیت نمبر 19، 20 اور 21 دیکھیں ذرا آپ کی اسکرین کے اوپر. کہتے ہیں جی انہو لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن قول رسول کریم ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین. وہ رسول کریم کون ہے؟ یہ آگے صفت آ رہی ہے کہ وہ رسول کریم ہے جو بہت قوت والا ہے. عند ذی العرش مکین، وہ عرش کے پاس رہتا ہے، اس کی جگہ عرش کے پاس ہے. مطاع ثم امین، اس کی جو ہے نا وہ فرما برداری کی جاتی ہے. ثم امین، وہ وہاں بہت امانت دار ہے. یہ جو بیک سٹیج بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ٹک ٹک نہ کریں. میں آپ کو اسی لیے میں باہر بھیج رہا ہوں. جب بات چل رہی ہے معذرت کے ساتھ بیچ میں ٹک ٹک، میں بات کروں گا آپ کی بات کا جواب دوں گا میرے پیارے بھائی، ڈائیورٹ نہ کریں. اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی رسول کریم آیا ہے اور یہاں بھی رسول کریم آیا ہے. اب یہ جو رسول کریم ہے پورے قرآن کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو عرش مکین کے پاس رہتا ہے اور وہاں پر امانت دار ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا. اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ قول رسول کریم ہے، یہ کسی جادوگر کا قول نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ یہ جو ولو تقبل علینا بعض الاقاویل کی جو ضمیر جا رہی ہے رسول کریم کی طرف، اور لأخذنا منہ میں ہو کی ضمیر جو جا رہی ہے رسول کریم کی طرف، اور قطعنا منہ میں ہو کی ضمیر جو ہے جا رہی ہے رسول کریم کی طرف، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے. یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے وحی بھیجنے کی ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں جبریل، روح القدس. کیونکہ وہی رسول کریم ہے جو ذی قوت عند ذی العرش مکین ہے، مطاع ثم امین ہے. اور دیکھیں آگے آیت میں کہا وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، بمجنون. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے، تمہارے نبی نے رسول کریم کو افق مبین پر دیکھا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ 2 شخصیات کا ذکر چل رہا ہے ایک جگہ کے اندر، یعنی رسول کریم اور ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ٹوٹلی اور ہے. کیونکہ دیکھیں آگے 2 آیتیں آ رہی ہیں، 2 ضمیریں آ رہی ہیں. کہتے ہیں وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، تمہارا ساتھی پاگل نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ، البتہ تحقیق اس نے دیکھا ہے اس کو. کس نے دیکھا ہے کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج پر دیکھا تھا کس کو؟ رسول کریم کو. اور وہ رسول کریم کون تھا؟ جو عرش مکین پر رہتا ہے. اس کا کیا کام ہے؟ روح القدس کا، وہ وحی لے کر آتا ہے. تو قرآن کے اس کمپیریٹیو انالیسس سے پتا چلا کہ رسول کریم جس کا یہاں ذکر چل رہا ہے، جس کی شارک کاٹنے کا ذکر چل رہا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں ہے. اور جناب کتا کان لے گیا، کتا کان لے گیا، اور ہمارے لوگ دوڑ رہے ہیں اس کے پیچھے. وہ پورے کا پورا کسر ہی گر گیا جس کو جماعت احمدی اور قادیانیت نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ جناب اللہ نے یہاں اصول بیان کیا ہے
کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھوٹ بولیں گے ہم ان کی اشارہ کاٹ دیں گے، اور اس وجہ سے جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پنپ نہیں سکتا، وہ تو فٹافٹ مر جاتا ہے. اور مرزا صاحب نے سارا اصول اس کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا. وہ سارا پول، وہ جو ہے سارے کی ساری جو استدلال بنا ہے، وہ ساری کی ساری عمارت جو ہے وہ منہدم اور زمین بوس ہو گئی قرآن کے تقابلی مطالعہ سے. اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں عقلی، کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ کہیں گے جناب کو نئی شوشہ لے کے آ گیا، تو ایک چائے کی چسکی لگا کے پھر اس کے بعد میں آپ کو عقلی دلیل سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. دو دیتا ہوں جس کو کس طریقے سے سمجھیں، مگر ایک جو امپورٹنٹ ہے نا وہ پہلے سمجھ لیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو فرشتے کے ساتھ خاص کر دیا جائے اور بشر کے ساتھ خاص نہ کیا جائے اس اصول کو. یعنی کوئی بشر دنیا میں آ کر اللہ پر جھوٹ باندھے اور زندہ رہے، اور کوئی ملائکہ میں سے جھوٹ باندھے اور مارا جائے، یہ اصول اس لیے عقلی اور منطقی ہے کیونکہ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے یہ قطعی طور پر اور کرسٹل کلیئر یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ لا یعصون اللہ، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یعنی فرشتوں کے اندر جو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے، فیڈ کیا گیا ہے، اس میں نافرمانی نہیں ہے، ڈس اوبیڈینسی نہیں ہے ان کے اندر. اور جو انسانوں بشر کے اندر سافٹ ویئر ہے اس کے اندر فری ول ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے، اب میں عقلی دلیل دینے لگا ہوں، یہ مان لیا جائے کہ سچے اور جھوٹے نبی کے درمیان فرق اس کی زندہ رہنا ہے اور جھوٹے کا مرنا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی نبی پر ایمان لانا امتحان، فتنہ و آزمائش بنا کیسے؟ یہ بنے گا ہی تب کہ جب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. اگر اللہ مداخلت کر کے کسی جھوٹے نبی، کسی کذاب کو مار دے گا اور اس طریقے سے ہلاک کرے گا، تو پھر لوگوں پر جو امتحان اور آزمائش اور ایک سچے اور نبی، سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کرنا اور اللہ کے نبی پر دلائل کے ساتھ اور بینات کے ساتھ ایمان لے کر آنا، اس کا تو سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. مثال سمجھیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو بینات کیوں دی؟ اس لیے دیں کہ ان کی سچائی ثابت ہو سکے. وگرنہ اللہ تعالیٰ یہ جو قانون بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جھوٹا ہوگا وہ مارا جائے گا، مجھے معجزہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی جو نبی بھی آتا وہ کہتا بھائی میں معجزہ کیوں دکھاؤں، مجھے قتل کرنے کی کوشش کر لو میں مروں گا ہی نہیں کیونکہ میں سچا ہوں. یا احمدیہ کے اصول کے مطابق 20-22 سال تک نہیں میں مروں گا. کسی نبی نے کبھی ایسا کہا؟ قرآن میں کسی جگہ پر، میں جماعت احمدیہ سے کہتا ہوں غور فکر کرو، فوڈ فار تھاٹ لے جاؤ، سوچو، کسی نبی نے کبھی اپنی دعوت کے اندر یہ کہا کہ میں سچا ہوں میں مروں گا نہیں؟ یعنی سچے اور جھوٹے کے درمیان کہتے ہیں جی سنت اللہ ہے، اللہ کی عادت ہے. تو بتائیں کس نبی نے اللہ کی سنت اور عادت کو اپنے قبول اور رد کرنے کے اعتبار سے چیلنج کیا ہو اپنی امت کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے؟ کبھی بھی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ کا وہ فری ول کا سارا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ یہ مان لیں کہ نبی سچے اور جھوٹے کے درمیان اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا. یہ دنیا فیصلے کی جگہ ہے ہی نہیں ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں ہم نے لوگوں کو اللہ پر وہ قسم کے بہتان باندھتے اور زندہ رہتے دیکھا ہے، اللہ کی قسمیں کھا کر جھوٹ باندھتے دیکھا ہے. ہم نے ملحدوں کو دیکھا ہے، دہریوں کو دیکھا ہے، گستاخوں کو دیکھا ہے، اور ان کو اس زندگی کے اندر بڑا خوشحال دیکھا ہے بظاہر. اللہ کبھی مداخلت نہیں کرتا. ہمارے علماء نے اتنا غلط معیار بنایا کہ کتا کان لے گیا، کتا کان لے گیا، اور آج تک اس کی کشتی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جماعت احمدیہ کے ساتھ. نہیں جی نہیں، وہ لیٹرین چ مریا سی، نہیں جی نہیں وہ اتنے سال زندہ رہا تھا، وہ پاکٹ بکیا ادھر سے لگا ہے، محمدیہ پاکٹ بکیا ادھر سے لگے ہوئے ہیں، دے مار 4.5. اب اس رسول کریم کو سمجھنے کے لیے ایک اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قول رسول کریم ہے، جبکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے. سوال اٹھ سکتا ہے نا، سوال اٹھ سکتا ہے کہ جی آپ قرآن کو قول رسول کریم کہہ رہے ہیں، فرشتے کا قول کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ اللہ کا قول ہونا چاہیے. تو ہوتا کیا ہے؟ اس کی مثال ڈاکٹر غلام جلانی برق صاحب نے اپنی کتاب حرف مہرمانہ کے اندر، کانفیڈینشیل ورڈز، بڑی شاندار کتاب ہے، PDF میں آپ کو مل جائے گی، پڑھیں. اس میں انہوں نے دلیل افتراء کے چیپٹر کے اندر اس کا جواب دیا. وہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جو سٹیٹس کے اندر قانون لاگو ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ گورنر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر. وہ نوٹیفکیشن یا کیبنٹ، وفاقی سسٹم کے اندر کیبنٹ، ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ تک جب تک پاس نہیں ہوتا وہ بل نہیں آگے یعنی نوٹیفکیشن نہیں پاس ہو سکتا، موشن نہیں ہوتا کوئی قانون، کوئی نوٹیفکیشن حکومت کے اعتبار سے، یعنی ایڈمنسٹریٹو نوٹیفکیشن نہیں شائع ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان یا فیڈرل کیبنٹ خود بیٹھ کر ڈرافٹ بناتی ہے کسی قانون کا؟ نہیں، بلکہ وہ بیوروکریٹس کو دیتے ہیں، ماہر قانون دان کو دیتے ہیں، جورسٹس کو دیتے ہیں، مقنن حضرات کو دیتے ہیں، وکلاء کو بٹھاتے ہیں، انجینئرز کو بٹھاتے ہیں، انٹلیکچوئلز کو بٹھاتے ہیں، تھنک ٹینکس کو بٹھاتے ہیں. اور اس کے بعد بحث مباحثے کے بعد وہ ڈرافٹ تیار ہوتا ہے، جو ڈرافٹ بیسیکلی پریزیڈنٹ کی، حکومت کی، گورنر کی، میئر کی ریپرزنٹیشن ہوتا ہے.
اور جب وہ تیار ہوتا ہے ڈرافٹ تو اس کی سمری پیش کی جاتی ہے گورنر کے سامنے، کیبنٹ کے سامنے. وہ پھر اس ڈرافٹ کو دیکھ کر کہتے ہیں ہاں ہاں اس میں یہ چھانٹی چھوٹی کر لو، یہ بات ٹھیک ہے، وہ اس کی منشا آگے پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روح القدس کی حضرت جبریل کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے میرے منہج کو، میری مشیت کو، میری وحی کو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارنا ہے ایک مڈل مین کے طور پر. تو اللہ جو ہے، یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ولیکن لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ پاک ہے مثالوں سے، مگر انسان چونکہ مثالوں سے سمجھتا ہے، اور اللہ نے خود قرآن کے اندر مثالیں بیان کی ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ نہیں شرماتا اس چیز سے کہ وہ مثالوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھائے. ٹھیک ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس میں ہر مثال کو بیان کیا ہے. تو مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قول رسول کریم اس شکل کے اندر حضرت جبریل کا قول بنتا ہے کہ وہ ڈرافٹ تیار ہوتا ہے، وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی منشا جو ہے وہ ڈلیور ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب یہ جو فرشتہ ہے، اگر یہیں پر وہ اگر فرشتہ ہی جھوٹ بول دے، اور اگر فرشتہ ہی اللہ کے کہے منشے کے بغیر کوئی بات نبی تک پہنچا دے، تو مجھے بتائیں نبی کے پاس کوئی آلہ ہے کہ وہ چھانٹی کر سکے، فلٹر کر سکے کہ آیا یہ فرشتے کی بات ہے یا اللہ کی بات ہے؟ کیونکہ نبی کا تعلق اللہ کے ساتھ ملائکہ کے ذریعے جڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنایا ہے 3-4 صورتیں ہیں، برائے حجاب سے، ملائکہ کے ذریعے سے، یا دل میں القاء کرتا ہے. اچھا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی کے پاس کوئی ذریعہ یا اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی جو روح القدس ہے اس کی سچائی اور جھوٹائی کو جو ہے وہ فرق کر سکیں؟ اس کا صرف ایک اصول ہے کہ اس کڑی کے درمیان ایک جبری طور پر سافٹ ویئر ہونا چاہیے جس میں جھوٹ نہ آ سکے، کہ لا یأتیہ الباطل من خلف ومن بین یدیہ، کہ اس کے اندر باطل جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے آگے اور پیچھے سے. اور اگر کوئی باطل داخل ہونے کی کوشش کرے تو شارک کٹ جائے. شارک کٹنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سپلائی لائن کٹ جاتی ہے. اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا آغاز ہوا تو جو سمائے دنیا ہے اس کے اندر فرشتوں کو مقرر کر دیا، اور وہ شہاب ثاقب کے ذریعے جنوں کو اور شیاطین کو دوڑایا کرتے تھے کہ اس میں سے کچھ اچک نہ لیں اور جھوٹ اور سچ کا التباس نہ کر سکیں. یہ ہے وہ آیت کہ جو کہتی ہے یہ قول رسول کریم ہے کہ اگر یہ بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے، اللہ کہتا ہے میں سپلائی لائن کو ختم کر دوں گا، اس کو اکھاڑ کر رکھ دوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، یہ تھی اس کی ایک عقلی وضاحت جو کہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. اب اس کو ایک اور طریقے سے ایک ورڈ لیتے ہیں، تقوالہ کے اوپر بحث چلتی ہے. تقوالہ ایک اور جگہ پر آیا ہے قرآن کے اندر، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں جو چیلنج کیا ہے یہ ہے بشری چیلنج، یہ ہے حقیقی بشری نبوی چیلنج. چیپٹر 52 ورس 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑنا شروع کر دیا ہے قرآن کو اور وہ ایمان نہیں لے کر آتے؟ فلیاتو، پس اے نبی کہے ان سے کہ لے آؤ بحدیث مثلہ، اس جیسی کوئی بات، ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ ہے نبی کا چیلنج کہ اگر اس کو کوئی کہے کہ تم گھڑتے ہو یا وہ گھڑنے کی کوشش کرے، یعنی جو جھوٹا مدعی نبوت ہوگا کہے گا کہ میرے پاس اللہ کا کلام ہے، تو وہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میرے جیسی کوئی بات کر سکتا ہے، کیونکہ اس جیسی باتیں بہت لوگ کر سکتے ہوں گے. قرآن چونکہ تقوالہ کی کیٹیگری میں سے نہیں تھا، اس لیے جنوں انس اکٹھے ہو کر اس جیسی کوئی کتاب نہیں لے کر آ سکے، نہ لے کے آ سکیں گے. اچھا، مرزا صاحب نے جو ایک اور آیت دی ہے اس پر زور ڈالا ہے، اس کو میں سامنے اب رکھتا ہوں اور پھر میں کنکلوڈ کروں گا اپنی بات کو آج کے ٹاپک. حالانکہ بڑے سوالات اٹھ سکتے ہیں جو کہ میں 1-2 سوالات رکھوں گا بھی. یہ ہے وہ دوسری آیت. یہ آیت جو ہے یہ اتنی کرسٹل کلیئر ہے اس چیز کے اوپر کہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہوگا اس کو تبھی موت بھی آ سکتی ہے، یعنی وہ مر سکتا ہے، اور ایسی حالت میں مر سکتا ہے کہ اس نے ابھی عذاب نہیں چکھا ہوگا. ایسی حالت میں مر سکتا ہے کہ اس نے عذاب نہیں چکھا ہوگا ابھی، یعنی اللہ کے اوپر جھوٹ بولتا رہا، اور جھوٹ بھی نبوت اور وحی کے بارے میں بولتا رہا، اور اس کے باوجود اس کو دنیا کے اندر کوئی عذاب نہیں ملا. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے جی، چیپٹر 6 ورس 93. میں نے ٹرائنگل رکھا ہوا ہے جہاں پر اوپر اور دونوں اشاروں پر میرا استدلال ہے. پوری آیت پڑھتا ہوں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر ہی جھوٹ باندھ دے. او قال، یا یہ کہے اوحی الیہ، کہ میری طرف وحی آئی ہے، ولم یوحا الیہ شیء، جبکہ اس کے اوپر کوئی وحی نہ آئی ہو. ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ یہ کہے کہ مجھ پر بھی اللہ نازل کرتا ہے جیسا اس کو نازل کرنے والا ہے اللہ، مجھ پر بھی عنقریب نازل ہوگا. ولو ترى، اور جب تو دیکھے، اذ الظالمون فی غمرات الموت، اور اگر تو دیکھتا، اذ الظالمون، کہ جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت، موت کے غرغرے اور موت کی جو سختی ہے اس میں ہوں گے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے یعنی ملک الموت جو ہیں
وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے کہ آ جاؤ اخرجو انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم، آج کے دن، یعنی اس سے پہلے نہیں، فرام ناؤ آن، ٹوڈے، تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم کو جزا دی جائے گی عذاب الہونی، غمناک عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے جو تم کہتے رہے ہو اللہ پر غیر حق، جھوٹ، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم تھے اللہ کی آیات سے استکبار کرتے، تکبر کرتے۔ اب میرے اس استدلال سے جو ٹرائنگل میں نے بنایا اس میں فوق پر اوپر جو ہے وہ غمرات الموت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت تک ان کو ایسی کوئی صورتحال سے گزرنا نہیں پڑے گا کہ ان کو عبرتناک بنایا جائے۔ اور نیچے جو ٹرائنگل کا دوسرا رخ ہے وہ ہے الیوم، الیوم پر میں سٹریس اس لیے دے رہا ہوں کہ فرشتے جب ان کی جان نکل رہی ہوگی تب ان کو کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہیں یہ عذاب تمہارا سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی اس سے پہلے ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے ان کو اندازہ ہوتا کہ وہ اللہ پر کیا جھوٹ بول رہے ہیں کیا نہیں، اللہ نے مہلت دے دی ہوئی تھی۔ یہ ایک آیت ہے، اس حوالے سے بھی آپ رکھیں۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی ہلاک ہوں گے، تو صرف اس لیے کہ مرزا صاحب کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ تھے تو ان کا چند کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ نام سنتے جائیں جی، جن لوگوں نے مرزا صاحب کے زمانے کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ان میں سے ایک دو کے علاوہ سارے کے سارے طبی موت مرے تھے، ایک دو کے علاوہ، اور جو ایک دو مرے تھے وہ بھی تعاون کے بیچارے جو ہے نا وہ یعنی کسی عذاب میں آ کر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، چراغ دین تھے جموں کے، کشمیر کے، جموں کے الہی بخش ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالہ، یہ وہی تھے جو پہلے ان کے مرید تھے، عبد الرحمن محی الدین لکھنؤ کے، غلام دستگیر قصوری، سعد اللہ لدھیانوی، فقیر مرزا عبد اللطیف گنا چوری، یار محمد قادیانی، غلام محمد لاہوری، عبداللہ تیمہ پوری، صدیق دیندار، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مرزا صاحب کی زندگی کے اندر دعوے کیے اور تبھی موت مرے۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو مرزا صاحب سے زیادہ زندگی گزار کے گئے دعوے کرنے کے بعد، 20 سال۔ اچھا قریب چلے جائیں، باب اللہ کو تو شہید کر دیا، ان کے بقول شہید کیا گیا، سوری، باب اللہ کو تو قتل کر دیا گیا نا، بہا اللہ جو ہے وہ بھی تبھی موت مرا ہے 1892 میں، اگر میں غلط نہیں ہوں 1892 میں، ٹھیک ہے، اور مرزا صاحب نے اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو بہرحال یہ میری ساری گزارشات تھیں، ان اصولوں پر اگر چلیں گے تو ہم کبھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ سرے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بشری نبوت کے اصول کو بیان ہی نہیں کر رہی، زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے کھینچنا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصا بیان ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہیں گے نہیں جی نہیں، ہر مدعی نبوت اور ہر قسم کے مفتری کے لیے یہ ہے، تو مرزا صاحب ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جو بلا دلیل ہے، اور اس پر میں یہ حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ مرزا صاحب نے خود اس آیت سے صاحب شریعت کا استدلال کرنے والوں کو جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ دیکھیں جی آپ یہ دعویٰ بے دلیل کر رہے ہیں، اس کی شریعت کی قید تو اللہ نے لگائی نہیں ہے۔ تو میں مرزا صاحب سے اور جماعت احمدیہ سے کہوں گا کہ اس میں عامی شخص اور کسی قسم کا مفتری کی شرط تو لگائی نہیں ہے، اس میں تو صیغے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے پول کھولا ہے اس حوالے سے کہ مرزا صاحب کا کثر استدلال جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، اور ان کے سارے دلائل جو ہیں ان کے بخیے ادڑ جاتے ہیں اور چتھڑے اڑ جاتے ہیں کہ جب یہ مان لیا جائے کہ رسول کریم سے مراد روح القدس اور جبریل امین ہے جو ذی قوت عند العرش مکین ہے۔ بہت شکریہ۔ اس ساری بات کے بعد جو ہے میں لنک جو ہے اس کو وائرل کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اگر اس میں کوئی اعتراض کرنا چاہیں، اختلاف کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ میری گزارشات تھی، اور اس میں میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لائیو کال جو ہیں ان کا ہم سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ اگر دوست آپ پروگرام میں نہ آنا چاہیں اور پرسنل میں مجھے پیار محبت کرنا چاہیں تو یہاں کر سکتے ہیں۔ اچھا جی مجھے کچھ میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ اچھا یار یہ بندہ مجھے میسج کرتا ہے پھر ڈیلیٹ کر دیتا تھوڑی دیر بعد، اس کی بات کا میں کیا جواب دوں؟ یہ تو یا تو اسٹریم پہ آ جائے۔ اچھا جی ہمارے ساتھ طاہر خان صاحب ہے، طاہر خان صاحب کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی طاہر خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو کوئی 53-55 منٹ سے انتظار کر رہا ہوں۔ کیا حال ہے آپ کی؟ طبیعت جی ٹھیک ہے؟ کرنا پڑے گا۔
जी हाँ कोई मैंने बात नहीं, करना पड़ेगा ताहिर जी खान जी भाई, करना पड़ेगा ना, प्रोग्राम हाँ चलाना भी तो है ना। अब आप पीछे मैसेजेस कर रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उलझन होती है जब नहीं बंदा एक वो बात कर रहा होता है। आप माशाल्लाह समझदार हैं, चेहरे से भी आपको लगता है माशाल्लाह कि आपने एक जहां दीदा शख्स हैं, जी जी बड़ा अफसोस होता है। जी मेरा जी, नाम साहबजादा ताहिर अहमद है, ताहिर अहमद खान। वो ये है कि आपका मैंने सिर्फ मौजू के ऊपर कोई बात है तो करिए, वगरना मैं अगले कॉलर को लूंगा जी। नहीं नहीं मेरी 2 मिनट, अब देखो मैंने घंटा दे, वो ये है कि मैंने इतना आपसे पता करना था कि आप कब लाइव आते हैं, लेकिन आप मुझे या तो जवाब दे दें या बहुत फिर शुक्रिया, दूसरी बात ये बहुत है कि आपने शुक्रिया जी। फरमाया, एक देखिए आपने बहुत ज्यादा मौजूआत को बहुत ज्यादा रेफरेंस दिए, मैं आपकी इल्म की कदर, लेकिन आपने कहा था कि फरिश्ते के जो है उसमें नाफरमानी का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका सवाल था। तो मेरा सवाल सवाल ये नहीं था है, ये, मेरे ये कुरान की आयत है जी। हाँ ठीक है, लेकिन जो हाँ हाँ वो कुरान की आयत थी, लेकिन शैतान जो था वो फरिश्ता था, उसने नाफरमानी क्यों की, ये मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपसे हम इजाजत चाहते हैं। 2 सवाल भाई ने किए हैं। एक भाई ने किए हैं कि प्रोग्राम कब होता है। लिंक नाजरी मैंने दे दिया हुआ है, जो दोस्त साहब आप हमें ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। लाइव कॉल्स का जो है सेशन वो जारी हो चुका हुआ है। अच्छा, जो सबसे पहले तार हमारे भाई, बड़े प्यारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम कब होता है। जो खत्म नबूवत के हवाले से मेरा सोलो प्रोग्राम होता है, वो संडे को मैंने वीकली शुरू किया हुआ है, और उसमें कोशिश करता हूँ कि जो कादियानियत और अहमदियत के इख्तलाफी मुसलमानों के हवाले से जो उनके इख्तलाफात हैं अकीदे में और ख़त्म नबूवत और कुरान में, इन चीज़ों को मैं एड्रेस कर सकूँ जितनी अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। नंबर 1, इस हवाले से आपके तवस्सुत से मैं ये बताता चलूँ नाज़रीन कि मैं इंशाल्लाह एक सीरीज़ जो है वो और भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं पहले बता देता हूँ, वो ये है कि जमात अहमदिया कादियानिया में जो इख्तलाफ पड़ा, जो बड़े 2 फ़िरके बने हकीम नूरुद्दीन साहब की वफ़ात के बाद, जो पहले खलीफा थे इनके, जमात अहमदिया कादियानिया और जमात अहमदिया लाहौरिया, जो कि अंजुमन इशात इस्लाम लाहौरिया के नाम से, इन दोनों फ़िरकों के जो आपस में अकीदों के और तहरीक के इख्तलाफात हैं, या तरीके तबलीग के और तरीके दावत के जो इख्तलाफात हैं, उन पर मैं एक चीज़ शुरू करने वाला हूँ, ताकि हमें कादियानियत के जुमला पहलुओं के जो आपस में फ़र्क हैं, इनके इख्तलाफात और फ़ुरूई मसाइल जो हैं, उनको भी आप समझ सकें। और इससे ये भी आपको पता चलेगा कि ये जो कहते हैं कि जी हम मुसलमानों का फ़िरका है, नहीं, ये बाकायदा एक मज़हब की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, और एक मिल्लत की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, और एक उम्मत की शक्ल और एक कल्ट और माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हुए। वो इख्तलाफात मैं इंशाल्लाह आने वाले संडे के अंदर कोशिश करूंगा रखूं। तो एक तो आपका ये हो गया। दूसरी बात आपने की कि जो शैतान है वो फरिश्ता था, उसने नाफरमानी कैसे की। आपकी इतला के लिए अर्थ है सूरह कहफ चैप्टर 18 वर्स 50 पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नी फफसका अन अमरि रब्बी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सजदा करो आदम को, सब ने सजदा किया मगर शैतान ने, इब्लीस ने ना किया। काना मिनल जिन्नी फफसका अन अमरि रब्बी, वो जिन्नों में से था, फरिश्तों में से ना था, इसलिए उसने इनकार कर दिया और अपने रब से जो है वो किया। बहुत शुक्रिया, वो जिन्नों में से था। अब अगला सवाल उठ जाएगा, उसको हम फिर किसी दिन एड्रेस करेंगे। भाई आवाज ब्रेक हो रही है, नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं, रीज्वाइन करें। हमें ज्वाइन किया है सैयद मिसबा साहब ने। मोहम्मद भाई रीज्वाइन करें, आपकी आवाज भी कम है और ब्रेक हो रही है। जी सैयद मिसबा भाई हुक्म। अस्सलाम वालेकुम आमिर हक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र सर, कैसे हैं आप? सर आपसे एक दो सवालात रखने थे कि ये जो टॉपिक के हवाले से मिसबा भाई। देखिए, टॉपिक अगर आप मुझे वाज़ेह कर दें तो ठीक है, वरना मैं बहुत दिनों से एक सवाल चुभ रहा था तो वो मैं आपके सर सामने डाल। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मिसबा भाई आपको एक गुजारिश करता हूँ, प्रोग्राम को दोबारा शुरू से सुने, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अगर कोई सवाल होगा तो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर करेंगे। हमें एडवोकेट साहब ने ज्वाइन किया। एडवोकेट भाई कैसे हैं सर? अहलन व सहलन। सुना है आपने टॉपिक सर? अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़े गौर व फिक्र से सुन रहा था स्ट्रीम, और दोबारा सुननी पड़ेगी स्ट्रीम, लेकिन जी एक नतीजा जो है मैं इन्फर किया मैंने आपकी इससे ये सुन के कि इंटरप्रिटेशन के मामले के अंदर यहाँ पे भी जो है ना अपना ये जो है कादियानी हजरात जो है इन आयात को मुताविल के जरिए खींचते हैं और अपने मामले में फिट करने की कोशिश करते हैं। बारहा मरतबा अब अगर आप दोनों मानों में रसूल की डेफिनेशन में जाते हैं, जो इन आयत के अंदर रसूल इस्तेमाल किया गया है, रसूल का लफ्ज जो है
استعمال نہیں, میں معافی کرتا ہوں, رسول کا لفظ جو آیا ہے وہ معنی کے اندر بھی اپارٹ فرام دوز جو آپ نے جو بھی بیان کیا ہے, اگر اس کو بھی سیٹ اسائڈ کرتے ہیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھ دیں, اور جو ان کی تعویل ہے وہ دیٹ از اٹرلی illogical, وہ لاجک میں بھی پوری نہیں ہوتی, اس منطق میں بھی جو ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور ایک کامن ہماری انفلوئنس ہے جو آپ نے کہا یہ کہ اس طرح کے نبوت کے دعویات کرنے والے وہ مستقل جو ہیں وہ flourish in their life. دیکھیں میں نے جو خواجہ صاحب کی بات سے بھی سمجھا, انشاءاللہ وہ ری جوائن کرتے ہیں, ان کو دوبارہ موقع دیتے ہیں ٹاپک کے حوالے سے بات. اگر کوئی دوست کرنا چاہتے ہیں, لنک میں نے دے دیا ہے آپ کی اس وقت جو کمنٹس ہیں اس کے اندر آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا, اور ڈسکرپشن کے اندر میں نے ایک لنک دیا ہے, اس کو بھی ضرور سنیے گا. 1 مہینے پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا ایک بڑا ڈیٹیل اس حوالے سے ہی, اس میں بھی کافی حد تک آپ کو بہت سی چیزوں کے جواب مل جائیں گے. اچھا دیکھیں, میں نے جو تفسیر پیش کی ہے قرآن کی قرآن کے ساتھ, یہ ہمارے مفسرین کا یہ اصول رہا تھا, وہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کیا کرتے تھے. اب 1 منٹ کی اگر میں کہوں کہ میں جتنی بھی تفسیریں کھنگال مارتا ہوں تو وہ ولو تقولا سے ای محمد, ای النبی, ای الرسول, وہ سارے مفسرین یہ لے رہے ہیں, مگر قرآن جو ہے وہ رسول کریم ایک جگہ پر اور کہہ رہا ہے. اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں, ہو جاتا ہے کئی دفعہ. آپ شاید مائک کا ہی میرے خیال سے مسئلہ ہے, وہ کافی آواز میں ڈسٹورشن جو ہے وہ ہو رہی. 1 منٹ کے لیے جو لوگ کہتے ہیں مجھے ماننے میں انکار نہیں ہے, میں بھی ایک لمبا عرصہ یہی سمجھتا رہا ہوں, مگر جب میں نے تھوڑا سا سوچا, میں نے کہا یار یہ تو ایک لاجیکل بیس کے اوپر اگر آپ پرکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر امتحان کے طور پر انبیاء کو بھیجتا ہے. 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر اس اصول کو آپ اللہ کی عادت اور سنت اللہ مان لیں کہ جھوٹا نبی مر جائے گا اور سچا جو ہے وہ زندہ رہے گا, تو مجھے بتائیں لوگوں کو کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ چند سال انتظار کر لیں. یعنی بندے بیٹھے اور نبی آئے اپنی ایک امت کے پاس اور آ کر کہے بھائی میں دلیلوں اور برہان کے ساتھ آپ کے سامنے آ گیا ہوں, تو آ کر مجھ پہ ایمان لے آؤ. وہ کہیں نہیں جی نہیں, کم از کم 5-10 سال تو آپ ویٹ کریں نا. تو 5-10 سال اگر آپ زندہ رہے تو ہم سمجھیں گے آپ سچے ہیں. یہ بیسیکلی یہودیوں کا عقیدہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب غزوہ خیبر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت تھی یہودیہ, اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. بخاری شریف کی حدیث ہے, میں نے ایک پروگرام کے اندر ڈیٹیل دکھائی بھی تھی. اس نے جب وہ دعوت کی تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گوشت کھلایا, اس گوشت کے اندر اس نے ڈال دیا زہر. اب صحابہ جو ساتھ کھا رہے تھے انہوں نے کھا لیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ یہ جناب یہ تو کام خراب ہو گیا. بعض روایت میں لوگ کہتے ہیں وہ گوشت بول پڑا, ٹھیک ہے, بعد میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ مل گیا کہ بھئی یہ نہ کھانا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر رکھا اور اتار دیا اس کو. تو اب وہ 2 صحابی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اس عورت کو جب دبوچا گیا نا, اس کو پوچھا, اس کو کہا یہ تو نے حرکت کیا کر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے زہر ڈال دیا. وہ کہتی ہے اس کے پیچھے میری ایک تعلیمی اور میرے عقیدے کی وجہ تھی. اس نے کہا ہماری اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر, ہماری تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو جھوٹا نبی ہوتا ہے نا اس کو اگر تم مارنے کی کوشش کرو نا تو اللہ اس کو خبر دے دیتا ہے اور وہ بچ نکلتا ہے. اور جو جھوٹا ہوتا ہے نا, چونکہ اس کے ساتھ اللہ کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا, اس کو خبر نہیں ہوتی, وہ قتل ہو جاتا ہے. یہ یہودی عقیدہ تھا. اب مجھے یہ بتائیں کتنے سچے انبیاء کو, میں نے یہ جو لنک دیا نا ڈسکرپشن کے اندر, ایک بار جا کے اس کو دیکھیے. میں نے قرآن کی آیتوں سے اور اسی طریقے سے احادیث سے اور پھر بائبل سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کتنے سچے انبیاء جو ہیں ان کو شہید کیا گیا. بنی اسرائیل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نبیوں کو آرے سے چیر دیا کرتے تھے. قرآن کی آیتیں میں نے پیش کی ہیں, وہاں پر ڈسکرپشن کے اندر لنک ہے, آپ دیکھیے گا ضرور. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ یہودی عقیدہ تھا کہ نہیں جی نہیں, جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا, جو جھوٹا ہوگا وہ مارا جائے گا. تو ان کے بارے میں کیا کرنا ہے جن انبیاء کو شہید کر دیا گیا. یہ فلسفی غلط ہے ساری کی ساری, اور ساری کی ساری منطق غلط ہے, اور اسی کا نتیجہ نکلا ہے کہ جناب یہ مرزا قادیانی کے جو ماننے والے اچھا کہتے یہ ہیں کہ جی یہ یہودیوں والی صفت ہے مسلمانوں کی, اور اپنا عقیدہ جو ہے وہ یہودیوں والا رکھا ہوا ہے, اس یہودی عورت والا جو نبیوں کو زہر دیتی تھی. تو ہمارے ساتھ محمد بھائی جڑے ہیں, ان کو لیتے ہیں. جی محمد بھائی آپ مائک چیک کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, اب بریک ہو رہی ہے میرے پیارے بھائی, ابھی بھی بریک ہو رہی ہے.
اچھا چلیں ٹھیک بولنے ذرا. جی ٹھیک ہے پھر میں چھوڑ دیتا ہوں. اب آ رہی ہے بولیں آپ. بولے میرے پیارے بھائی, جی جلدی سے بول دینا. یہ جو آیت آپ دکھائی گئی تھی اس میں جی ولو تقول, یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے خاص طور پہ تقولا کا اچھا, لفظ. تو جی اور کیسے کر رہا ہے بتائیے گا ذرا. ولو تقولا, جی تقبلہ میں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے؟ میں عالم نہیں ہوں لیکن جتنے بھی ترجمے میری نظر سے گزرے ہیں ان میں ترجمے نہیں نا, یہی ہے. آپ نے لفظ کہا ہے میرے پیارے بھائی. عالم میں بھی نہیں ہوں, میں کون سا یہاں جناب پی ایچ ڈی ہولڈر بیٹھا ہوں. میں یہ میرے پیارے بھائی کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا تقبلہ سے پتہ چل رہا ہے آقا دو جہاں, کہاں پتہ چل رہا ہے, کدھر ہے؟ تقول علینا بعض الاقاویل. جی کدھر ہے؟ جی میں پوری آیت میرے سامنے آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. جی اگر کہاں سے آپ نکل رہا میرے ہے مجھے بارے بتا دیں. کریم جی یہ تا کا اس کا لفظ. ترجمہ کیا ہے؟ جی یہ سیگا اگر کون سا ہے؟ سیگا بتا سکتے ہیں آپ, یہ تقبلہ جو ہے؟ نہیں سر, میں عربی دان بھی نہیں ہوں اور عالم بھی نہیں ہوں, نہیں آپ پھر اسٹوڈنٹ ہوں. ترجمہ میرے پیارے بھائی محمد بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے بھی ایسے ہی سیکھا ہے جیسے آپ آئے ہیں بات کرتے ہیں. میں نے بھی ایسی چیزیں کچھ چھوٹی موٹی, میں بھی کوئی عالم نہیں ہوں, کوئی ٹوٹی پوٹی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. یہ ترجمہ غلط ہے. اور اگر آپ تو ترجمہ ہی نہیں ہے یہاں. تقبلہ جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے, اور ماضی غائب مذکر کا صیغہ ہے, واحد مذکر غائب کا. جی تقبلہ یا تقبلو تقبولاً, یہ باب تصرف اور تفعول سے ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے ماضی کا جی صیغہ, اس میں تو فاعل معین ہے ہی نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. یہ ایک ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے رسول کریم کی طرف, جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. تقبلہ کے اندر ہوا کی ایک ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے سب سے پیچھے, انہ لقول رسول کریم. میں نے کہا وہ جی رسول جی کریم کون ہے؟ تو قرآن کے اندر پورا قرآن کھنگال جے محمد الیاس بھائی, یہ 2 جگہ پر آیا ہے رسول کریم. یہ ہے وہ دوسری آیت, انہ لقول جی رسول کریم. کون ہے رسول کریم؟ ذی قوت عند ذی العرش المکین. وہ رسول کریم ہے جو عرش کے قریب رہتا ہے. عرش کے قریب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے نہیں. یہ جبریل امین کے بارے میں. بہت شکریہ. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں محمد الیاس بھائی, آگے دیکھیں یہ جو آیت میں نے ہائی لائٹ کی ہے اس کے آگے دیکھیں, آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. تمہارے صاحب جی نے, جی تمہارے نبی نے اس کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ جی معراج کی رات کو جو روح القدس کو دیکھا تھا, جبریل امین کو دیکھا تھا عرش کے قریب. جی بہت شکریہ. اس کو آپ تسلی سے پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ خیر کرے گا. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. پھر یہ ہے کہ وہ پھر اصول محمد الیاس بھائی دوسرے سوالوں کو, دوسرے اشکالات کو جنم دے گا, ان کو پھر دیکھنا پڑے گا نا کہ کیا چل رہا ہے کیا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے پیارے بھائی, اللہ جی آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. محمد الیاس بھائی پھر آئیے گا تو بات آپ نے کرنی ہو ضرور. ڈاکٹر نعیم صاحب نے میں جوائن کیا ہے, ان کو لے لیتے ہیں. ڈاکٹر نعیم صاحب اہلاً, حکم سر. السلام علیکم عامر بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, اللہ کا شکر سر. جی اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ ایک تو مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے اب تک یہ نا ترجمہ شاید کسی نے نہ کیا ہو. میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دیکھ رہا تھا اور باقی بھی جی کچھ میں نے دیکھے تو وہ کہیں پہ نہیں ہے. یہ دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ رسول سے مراد ملائکہ بھی ہیں, تو اس سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم خود بھی ہیں اور ملائکہ بھی ہیں. مطلب رسول اللہ علیہ وسلم والا بھی جو ترجمہ ہے اس کو کر سکتے ہیں, لیکن وہ چونکہ قادیانی اس کو یوز کرتے ہیں, تو میں بھی نہیں, سوری مجھے انٹرپٹ کرنا پڑا. میں اس لیے نہیں وہ کہہ رہا کہ قادیانی یوز کرتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں, نہیں. اس آیت کو جی اگر جی آپ پورے سٹرکچر میں سامنے رکھیں نا, پورے فریم میں, کانٹیکسٹ میں, جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس آیت کو, کہ یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے. یہ جو کہا گیا ہے نا کہ کوئی اگر ہم پہ جھوٹ بولے تو ہم اس کی اشارت پکڑ لیں, اس کی کاٹ دیں دائیں ہاتھ سے پکڑ کر. یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے بات؟ یہ ہوئی ہے انہ لقول رسول کریم, اس سے ہوئی ہے. اب نعیم بھائی, مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے, میں نے درجنوں تفاسیر چیک کی ہیں, تفسیر کشاف, تفسیر قرطبی, تفسیر تبری, تفسیر ابن کثیر, تفسیر رازی, مفردات راغب, یہ ساری چیک کی ہیں تفاسیر. ان سب نے یہی کہا ہے کہ یہاں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب نے یہی کہا ہے. میں نے کبھی اس چیز کو چھپایا ہے؟ میں نے تو کہا ہے کہ ایک جمہور مفسرین, میرا پروگرام کا آغاز میں دیکھیں گے میں نے کہا کہ جمہور مفسرین نے اور ہمارے مجاہدین ختم نبوت بھی جب سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ زور دیتے ہیں کہ خاصا ہے خاصا, مجھے کوئی انکار نہیں. اگر آپ نے اس طریقے سے جواب دینا دیں,
مگر میں جو چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مجھے یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ اگر نبوت کا یہ اصول رکھنا ہے کہ سچا جو ہے وہ زندہ رہے گا اور جھوٹا جو ہے مارا جائے گا, میرے پیارے بھائیوں یہ اصول قرآنی نہیں ہے, قرآن سے کسی جگہ پر بھی نہیں نکلتا, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے خود دوسرے جو اقتباسات ہیں ان کے خلاف. ٹھیک ہو گیا نا, صرف اتنی سی میری گزارش, باقی آپ دونوں طرح کریں, مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں, جیسے بہتر سمجھے. جی بالکل, میرا کہنے کا یہ مطلب تھا رسول اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, اور اس کے بعد قرآن پاک میں جیسے سورہ بقرہ کی آیت 4 ہے, تو اس میں مطلب ہمیں تو مسلمان کہا گیا ہے کہ مطلب جو رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ان سے پہلے نبی ہوتے ہیں, بعد والے کا تو کوئی نہیں ہے. تو اب وہ خیر جو بھی وہ مسئلہ مسائل ہے, اب خیر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی, نیا نبی نہیں آئے گا, تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بے شک اور بے شک. کہنے کا مطلب ہے یہ سارے سیکنڈری سوال ہیں جو ابھی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا نیا ہے اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اب میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں بائی دی وے آپ سے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت تھینک یو, بہت تھینک یو. آمین, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور انکریج کیا اور آپ کو الحمدللہ چیز سمجھ آئی, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ. اور دیکھیں پتہ کیا بات ہے ناظرین, یہاں جتنے لوگ بھی, میں خود اپنے سمیت, کوئی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ علم والا ہوتا ہے, شیر کے لیے سوا شیر ہوتا ہے, یہ قرآن کا اصول ہے. تو یہاں کوئی بھی عقل کل اور عالم کل نہیں ہے, تو ہم تو کوشش کرتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کی, اگر آپ کو بات اس طریقے سے سمجھ آ جائے تو اس طریقے سے آ جائے. میں تو کہتا ہوں کہ جس کسر کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں یہ لوگ جھوٹے اور سچے کی, وہ کسر ہی بنیاد ہی نہیں ہے. مصور بٹ بھائی نے ہمیں جوائن کیا, اہلاً وسہلاً مصور بٹ بھائی, حکم. السلام علیکم عامر بھائی, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر سر, حکم کریں. کلیئر ہے؟ کیسے آواز تھوڑی سی اونچی اگر کر لیں, ڈاکٹر بھائی کی بھی تھوڑی سی کم آ رہی تھی تاکہ ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے. جی مائک پاس کریں, آپ بتائیں. جی اب ٹھیک ہے, مائک پاس کریں, مائک پاس کریں. نہیں اب بھی ویسے ہی ہے. مائک تو میں نے پاس کیا ہوا ہے, یہ میں نے اصل میں ہیڈ فون بدلا تھا تو اس وجہ سے شاید چلیں کوئی ایشو چلیں, آ کوئی رہا ہے. بات نہیں, بولیں کوئی بات نہیں, بولیں. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عامر بھائی, امید ہے آواز ٹھیک ہوگی. آپ نے جس جی غلطی کا آج نشاندہی کی ہے نا, یہ بالکل میرے دل کی آپ نے بات کی ہے. بالکل, یہ تو بالکل اللہ کی سنت خلاف ہے کہ جو آواز کٹ گئی مصور بھائی آپ کی, مصور بھائی کی آواز کٹ گئی ہے. تو وداؤٹ اینی ڈیلے ہمارے نیکسٹ کالر ہیں نوید بھائی, اور ان کے بعد ایک اور دوست بھی ہیں آئے ہیں نئے, تو فرسٹ ٹائم ان کو بھی لیتے ہیں. نوید بھائی جی. جی السلام علیکم. میں عامر بھائی آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا روح الامین یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 1 یا 2 آیات اگر پیش اور کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا. شکریہ. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. بہت شکریہ نوید بھائی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اصل میں پتہ کیا بات ہے, میں نے جو اوور لیز کے اندر آیات رکھی تھیں پوری پریپریشن کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ جو بات, جو کانٹیکسٹ, جو کانٹینٹ میں پیش کرنے والا ہوں اس کا میرے پاس حوالہ ہو. ابھی مجھے اس کو سرچ کرنا پڑے گا, بالکل میں کروں گا. روح الامین ہے, روح القدس ہے, جبریل آیا ہے. اچھا, حقیقت یہ ہے کہ جبریل کے اوپر, حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں جیسے کرسچینٹی ہے یا جوڈازم ہے, ان میں جو وحی لانے والا فرشتہ تھا اس کے بارے میں کچھ اچھا تاثر نہیں رکھا جاتا تھا. ان سے نفرت کی جاتی تھی, کہتے تھے یہ شریعت لے کر آتا ہے, تکلیف لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹ ڈوز, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, فلانا نہ کرو. جب آتے کوئی نہ کوئی خبر اس طرح کی آ جاتی ہے تو بڑے پریشان ہوتے تھے. یہی چیز جو ہے جبریل علیہ السلام کے بارے میں یہ کی گئی ہے. تو دیکھیں, تو اللہ نے ان کا سٹیٹس کلیئر کیا کہ بھائی اس کا تو اپنا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس پہ مزید نوید بھائی انشاءاللہ کریں گے اگر میں کر سکا ضرور, ابھی فی الحال میں نہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ اویس مرزا بھائی ہیں. جناب اہلن اویس جی بھائی. السلام علیکم, کیسے ہیں عامر بھائی؟ عامر بھائی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر میرے پیارے بھائی. ٹھیک ٹھیک. پہلی دفعہ میں کال کر رہا ہوں اس شو پہ. ایکچولی کویشچن جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے, لیکن اگر آپ سمجھیں تو آخر میں بے شک جواب دے دیں. میں آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں, اور میرا ایک کویشچن تھا کہ ریسنٹلی مجھے ایک انوائٹ آئی ہے ایک احمدی دوست سے کہ ان کا یہاں پہ سینٹر ہے فرینکسٹن کے پاس. تو اس بارے میں مجھے تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کر دیں کہ وزٹ کرنا جسٹ ٹو سی وہ کیسا ہے. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم اویس بھائی. مجھے اچھا لگا آپ نے جوائن کیا ہے, ویری فرسٹ ٹائم آپ آئے ہیں. بالکل آیا کریں, بالکل جائیں.
جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے جائیں, جا کر دیکھیں, سمجھیں, گھومیں, بات کریں, پوچھیں, سوال کریں, اپنی نیت کو یہ رکھیں کہ وہ صرف اور صرف سچ کی پہچان کے لیے ہو. ہمارے لوگ پتہ کرتے ہیں نا جی نا وہ لے جاتے ہیں, وہ دبوچ جاتے ہیں. یار یا تو آپ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو یا پھر آپ کا ایمان بڑا کمزور ہے, دو چیزوں میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ عنکبوت کی آخری آیات میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو بندہ میری تلاش کے اندر نکلتا ہے نیک نیتی کے ساتھ, میں اس کے لیے متعدد راستے کھول دیتا ہوں. جو بندہ نیک نیتی کے ساتھ چلتا ہے نا, وہ جناب جدھر مرضی چلا جائے اللہ اس کو بھٹکنے نہیں دیتا. تو اگر آپ کو دعوت آئی ہے کسی ایسی جگہ پر جانے کی, ضرور جائیں. آپ کی بڑی غلط فہمیاں دور ہوں گی, یہ بھی یاد رکھیں. جماعت احمدیہ کے ساتھ میری کو مج نہیں کھولی انہوں نے, یا میرے گھر کی بیل بجا کر نہیں بھاگے وہ, یا میری جائیداد پر قبضہ نہیں کیا تھا انہوں نے کہ میں کہنا شروع کر دوں جانے نہیں. ہمارے علمی اختلافات ہیں, ہمارے عقیدے کے اختلافات ہیں, ہمارے اصولی اختلافات ہیں. مگر حقیقت یہ ہے, مجھے ویس بھائی آپ کے سوال کی روشنی مجھے کہہ لینے دیجئے, اور یہ اس بات سے میرے اپنے بھی خفا ہوں گے اور شاید بیگانے خوش ہو جائیں, مگر بات جو سچ ہے وہی کہوں گا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علماء نے سوشل میڈیا کے اتنا متشدد رویہ اختیار کیا ہے کہ وہ غلو کر گئے ہیں. جماعت احمدیہ کے کئی تعلیمات اور کئی چیزوں کے بارے میں مثال کے طور پر کہیں گے جی انہوں دا قرآن ہی ہو رہے, ہاں جی وہ اتنے نماز ہی پتہ نہیں کس طرح پڑھ دینے, اور وہ سب کچھ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہو. اختلافات اپنی جگہ پر ہیں, اسی قرآن کو وہ مان رہے ہوتے ہیں. اب میں ان کی زندگی کے اندر جھوٹ بولنا شروع کر دوں کہ نہیں جی نہیں وہ یہ تو جناب ان کا تو قرآن بھی نہیں آیا, ان کا تو یہ ہے. ان کی تفسیر, ان کی تعبیر, ان کے عقیدے اور ہیں, اس سے انکار نہیں ہو سکتا. تو بہت شکریہ, بالکل اویس بھائی آپ جائیں, اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے, سیکھیں, سمجھیں, سوال کریں, پوچھیں, جیسے ہمارے پاس آئے ہیں ویسے ان کے پاس جائیں, ہر ایک کے پاس جائیں. اچھا جی, ڈاکٹر نعیم صاحب نے دوبارہ جوائن کیا, شاید کچھ دوبارہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر عامر بھائی, میرا سوال یہ تھا کہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے 69:44-47, اس کا کیا کوئی کانٹیکٹ ہے ہسٹری میں, لائک رسول اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت کیوں اتری, کیا ان کا کوئی اعتراض تھا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وہ کسی بات سے انکار نہیں کرتے, جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کہے گا کہ وہ اگر نہ مانے تو اگر کوئی خود سے بات کہہ دیں تو ان کی شہرت کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ, مطلب ان کو, جبکہ انسان کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان تھے تو ان کے بارے میں مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا مطلب ذرا سمجھ میں آتا ہے. سو یہ ذرا دو سوال تھے کائنڈلی. بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ. اس سوال کا میں انتظار کر رہا تھا کب سے. حقیقت یہ ہے کیونکہ جو بات میں نے کی ہے اس کے بعد جو جینون ویلڈ سوال بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ بھئی اللہ کا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ بھئی یہ جو فرشتہ تم پر قرآن لے کر آتا ہے اگر یہ جھوٹ بولے تو جناب میں جو ہے نا اس کی شارک کاٹ دوں, اس سے کیا فائدہ. دعویٰ تو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی دنیا کے اندر کر رہے ہیں, موجود تو وہ ہیں, ان کے بارے میں کیوں کہا گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے, مگر میں آپ کے پہلے چیز کو ایڈریس کروں گا. قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں نازل ہو رہی ہے. مشرکین مکہ جو ہیں وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اس نبی پر شیطان اترتے ہیں, نعوذ باللہ. اب سمجھیے گا ذرا, یہ کاہن ہے. کہانت جو ہے, کہانت یہ عرب کے اندر اور ایون بنی اسرائیل کے اندر کہانت تھی, اور جو علم نجوم تھا اور علم سحر تھا, یہ چیزیں جو ہیں یہ خاص تھیں جنوں کے ساتھ اور شیاطین کے ساتھ. یعنی شیاطین جنوں میں جو ہوتے تھے یا انس میں ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ چیزیں خاص ہوتی تھی. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ شیاطین اترتے ہیں اور وہ اس کو وہی کرتے ہیں, اور پھر یہ آ کر ہمارے سامنے یہ بات رکھتے. اسی لیے کچھ چیزیں سچی ہوتی ہیں, کچھ جھوٹیں. اب ان علاقوں کے اندر جو کہانت تھی, ظاہری بات ہے اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا. وہ کئی لوگ جاتے تھے کاہنوں کے پاس, جادوگروں کے پاس, علم نجوم والوں کے پاس جاتے تھے. جب یہ آیت جب یہ اعتراضات ان کے اوپر کیے گئے تو تب یہ آیتیں اتری, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جو سورس آف نالج ہے, سورس آف ریولیشن ہے, اس کو بھی جسٹیفائی کیا گیا ہے اور اس کو بھی ڈیفینڈ کیا گیا ہے. یعنی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا وجود کو ڈیفینڈ کریں اور اس پر اعتراضات لگنے جو ہیں ان کو رفع کریں, بلکہ اللہ نے اس پورے کی پوری چین کو جس کے ذریعے سے وہ نبوت آئی تھی اس پر سے جتنے الزامات تھے ان کو رفع کیا. ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ اس کے اوپر نعوذ باللہ شیطان آتے ہیں,
جو اس کو جو آتے ہیں بول کر چلے جاتے ہیں اور جناب یہ اس کے مطابق چلتا ہے. اس دوران میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہ لقول رسول کریم، یہ اللہ کا جو رسول کریم ہے اس کا قول ہے. آگے دیکھیں کیا کہا، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ اپنے رب کی طرف سے، بڑا جو رب العالمین ہے اس کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جو سورس آف ریولیشن ہے اور جو سورس آف نالج ہے، جب تک اس کو کلیریفائی نہیں کیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سچا ثابت کروں گا تو آٹومیٹکلی مجھے ان پر جو وحی اترتی ہے اور وہ جو سارا سورس سے اترتی ہے مجھے اس کو بھی سچا ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پر پرویزی ہوتے ہیں. پرویزی، یہ جو غلام احمد پرویز تھا اور اسی طریقے سے چکڑالوی تھا اور اسی طریقے سے نیاز فتح پوری صاحب تھے، اسی طریقے سے جناب سر سید احمد خان صاحب تھے اور اسی طریقے سے دوسرے دیگر لوگ تھے. وہ یہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، ان کو وحی اس طریقے سے آتی ہے کہ ان کا دل کے اندر بات ڈال دی جاتی ہے ڈائریکٹ. فرشتہ کوئی نہیں آتا، ملک جو ہے یہ نہیں آتا، روح القدس نہیں آتا. یعنی روح القدس کسی مخلوق، کسی پراپر مخلوق کا نام نہیں ہے. یہ انسان کے اندر ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی وہ قوہ، وہ انرجی پیدا ہو جاتی ہے جس سے پھر ان کے ساتھ ریولیشن ہوتی ہے. اچھا، اور اس کو وہ تشبیہ دیتے تھے کہ ایک بچپن کا جو پیدا ہوا اندھا ہے نا، وہ ایک دم آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو جب اندھے کی آنکھیں کھلتی ہیں تو جیسے وہ اپنی ان 4 سینسز کو استعمال کر رہا ہوتا ہے مگر ایک سینس اس کی کام نہیں کر رہی ہوتی، تو جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے ریولیشن ہوئی ہے. وہ اس کو اس سے تشبیہ دیتے تھے کہ یہ ایک حس ہے، ایک سینس ہے، ایک قوہ ہے آپ کے اندر، ایک جبلت ہے، وہ اپ ہو جاتی ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. اچھا، یہ وہ کہتے تھے. اس وجہ سے پھر یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور انہوں نے پھر اس مسئلے کو حل کیا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو فرشتہ آ رہا ہے وہ شیطان نہیں ہے، وہ رسول کریم ہے. یہ دیکھیں اسی جگہ پر بھی اس کو یہ کہا گیا. اب دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب کہ کہا گیا لقول انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہاں اس کو رسول کریم کہا گیا ہے کہ جو عرش کے پاس رہتا ہے. آگے کہا ہے وما صاحبکم بمجنون، تمہارا جو نبی ہے، تمہارا ساتھی ہے، یہ مجنون نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ہاں اس نے ضرور اس کو دیکھا ہے، اس شخص کو، اس ذات کو. کس کو؟ رسول کریم کو، جو اس پر وہی لے کر آتا ہے. وما ہوا علی الغیب بظنین، اور نہیں ہے وہ غیب کے اوپر بخیل اور کنجوس. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے یہ قول کسی شیطان رجیم کا. فأین تذهبون، کدھر بھٹک رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر یہ نصیحت جہانوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں استقامت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں تمہاری چاہت مگر وہی جو اللہ کی چاہت ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اگر آپ اس کو تسلی کے ساتھ پورے کانٹیکسٹ میں ایک ایک آیت کو رک رک کر پڑھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ نہیں یہاں کلیئر کیا جا رہا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوتا تھا کہ جناب یہ اپنی طرف سے باندھنا نہ. یہ کہا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ اس پر شیطان آتے ہیں، نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گئے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کن سے باتیں کرتے ہیں. اس چیز کو کلیئر کیا گیا کہ تم کس دھوکے کے اندر پڑے ہو، یہ رسول کریم ہے اور اس نے اس کو حقیقی حصی معنی کے اندر دیکھا ہوا ہے، پاگل نہیں ہے نعوذ باللہ. یہ ساری باتیں جناب. ایک لاسٹ دفعہ لنک دیتا ہوں اگر کہ 2 سوال اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. بہت امپورٹنٹ کوسچن تھا، ڈاکٹر نعیم صاحب نے پوچھا اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ سوال مجھ سے کیا جائے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا. جب میں اس بارے میں بات کرنے جا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس چیز کو میں اپنے ٹاپک کے اندر بیان نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھیں ایک اچھا سپیکر جو ہوتا ہے نا، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، مگر میں یہ کہوں گا ایک اچھا سپیکر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی آڈینس اس کی بات کو سمجھ بھی رہی ہے کہ نہیں سمجھ رہی. جو وہ گفتگو جس گراؤنڈ پر کھڑا ہو کر رہا ہے تو ناظرین سامعین اس گفتگو کو گراسپ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور جب اس قسم کے ہمارے دوست آ کر سوال کرتے ہیں اس طرح کے پیچیدہ موضوع کے اوپر تو یقین کریں دل کو خوشی ہوتی ہے اور وہ ساری انرجی جو ہے، جو ساری تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور دوبارہ ہم انرجی اور دوبارہ چارج فیل کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے جو بات کی ہے اس میں سے جو سوالات حقیقتاً جنم لینے چاہیے تھے انہوں نے جنم لیا ہے اور ان سوالوں پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں میرے دوست احباب سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکسٹ پروگرام کے اندر. ایوری سنڈے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس میں تو ملیں گے. شیخ صاحب کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، شیخ صاحب کے ساتھ ہم اندر کی باتیں کی سیریز، فاروق بھائی ماشاءاللہ آفیشلی بیک ہو چکے ہیں، واپس آ چکے ہیں. اب بھائی
وہی سنبھالیں گے. ہم آپ سے معذرت چاہیں گے. ہاں حاضری لگا لیا کریں گے گپ شپ کے لیے, شغل شڑاپے کے لیے آ جایا کریں گے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے.